بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھو، جب اللہ کسی کو مشکل وقت کے بعد عروج دینا چاہتا ہے تو اسے یہ 3 خاص نشانیاں بار بار ظاہر فرماتا ہے۔ اگر آج تم اپنی زندگی کے کسی مشکل دور سے گزر رہے ہو اور بہتری کے اسباب تلاش کر رہے ہو تو یاد رکھنا کہ اللہ تمہیں کچھ ایسے سائن اور ایسے اشارے بھی ضرور ظاہر فرماتا ہے جن پر اکثر انسان غور نہیں کرتا۔ تم اکثر دیکھتے ہو کہ بنجر زمین پر جب بارش برستی ہے تو ذرے ذرے میں ایک نئی زندگی رواں دواں ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب زندگی مشکلات سے باری ہونے لگتی ہے تو اللہ کے حضور کی گئی صرف ایک توبہ ہمارے مردہ دل کو ایک نئی تازگی بخش دیتی ہے۔ جانتے ہو زمین بنجر کیوں ہو جایا کرتی ہے؟ جبکہ ان کا خیال رکھا جائے، مناسب دانہ ڈالا جائے، مناسب پانی ملے تو وہ سوکھ کر ختم ہونے لگتی ہے۔ بلکہ اسی طرح تمہارے دل کی زمین بنجر ہو جایا کرتی ہے۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے دل کو پھر سے آباد کر دے اور تمہاری زندگی آسان اور سہل ہو جائے تو تم اللہ کی اطاعت اور اپنے دل میں اس کی محبت کا بیج بو کر اللہ کے ذکر کے بارش سے مسلسل آباری کرنا شروع کر دو، تو ان قریب اللہ تمہارے دل کو پھر سے شادبانی کر دے گا اور ایک نیا عروج تمہیں عطا کرے گا۔ قرآن مجید میں اللہ خود تم سے مخاطب ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جو زمین کو اس کے مرنے کے بعد پھر سے زندہ اور شاداب کر دیتا ہے۔ بے شک عقل والوں کے لیے تو اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ جانتے ہو سورۃ الحدید کی 2 اور 5 آیت میں اللہ تعالیٰ ایک ہی بات کو 2 دفعہ دہرا رہا ہے۔ یہ ایک طرح سے تمہاری یاد دہانی ہے کہ ہر وہ پریشانی، ہر وہ دکھ، ہر وہ مسئلہ اور ہر وہ بیماری جو تمہاری زندگی کو آج متاثر کر رہی ہے وہ پوری طرح تمہارے رب کے کنٹرول میں ہے۔ ہر وہ چیز جسے کھونے کا خوف یا جسے پانے کی خواہش تمہیں بے چین رکھتی ہے وہ اس رب کے حکم کے تابع ہے، اور جب اس کا حکم ہو جاتا ہے اور تمہارا وقت آ جاتا ہے تو ہر ادھورا کام اور ہر دکھ اور پریشانی کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور جب تک اس کا حکم نہیں ہوتا تو یقیناً تمہارا امتحان لے رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد بندہ کس حد تک اس پر یقین رکھنے والا ہے۔ اگرچہ کچھ دن مشکلات کی سختی کی وجہ سے تمہاری زندگی پر بہت بھاری ہوتے ہیں، لیکن یہی وہ دن ہوتے ہیں جو آخر میں تمہیں عروج عطا کر کے تمہارے اجر کے پیمانے کو دگنا اور بھاری کر دیتے ہیں۔ جانتے ہو ہر صبر کا ایک انعام ہے اور ہر دعا کی ایک منزل ہے، اور وہ منزل جس کی تمہیں تلاش ہے یہ راستہ اسی منزل کی طرف جا رہا ہے۔ اس راستے میں تمہیں مشکلات بھی آئیں گی، کانٹے بھی چبھیں گے اور تکلیف بھی ہوگی، لیکن آزمائش تمہیں آنے والے انعام کے لیے تیار کر رہی ہے، تمہیں بے حد و حساب دینے کے لیے ڈلی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود تم سے فرماتا ہے کہ آپ ایسے صابرین کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان پر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی امانت ہے اور ہم اسی کی طرف جانا ہے۔ ان لوگوں پر خاص رحمتیں بھی ان کے پروردگار کی طرف سے ہوگی، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی رسوائی ہوگی۔ اور جانتے ہو وہ کون سی 3 خاص نشانیاں ہیں جو ظاہر کرتی ہیں ان قریب تمہارے مشکل حالات اب عروج کی طرف جانے والے ہیں؟ جس کی سب سے پہلی اور اصیل نشانی یہ ہے کہ جب تمہارے لب پر ناممکن حالات میں بھی اللہ کے نام کی تسبیح کرنے لگیں تو یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہیں اب عروج ملنے ہی والا ہے۔ جان رکھو تسبیح تمہیں مشکل حالات سے ایسے بچاتی ہے جیسے پانی میں ایک ڈوبتے ہوئے انسان کو تیراک کا ہنر آتا ہو۔ اللہ کا ذکر تمہیں ہر اس شے سے آزاد کر دیتا ہے جس کا تم پر خوف کھاتے ہو یا جس کا تم دکھ رکھتے ہو۔
اللہ کی تسبیحات تمہارے بہترین حالات کو بہترین کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ قرآن میں خود اس کا اشارہ دے رہا ہے۔ عرش الہی کے حامل فرشتے اور جو عرش کے گرد و پیش حاضر ہیں، سب اپنے رب کی حمدوں کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں۔ بس تم خدا زندہ پر بھروسہ رکھو جو کبھی نہیں مرے گا، اور اس کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو۔ بے شک ہر بات کی گھڑی تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہے۔ اگر آج لوگوں کے ہاتھوں دھتکارے جا رہے ہو اور تمہارے احساس کی کوئی قدر نہیں کر رہا، تو اگر تم ذرا غور کرو کہ لوگوں کے ہاتھوں تمہارا ٹوٹنا یا تمہیں غلط سمجھنا جانا ایک بڑی نعمت ہے، کیونکہ یہی دھتکارتا تمہیں اللہ کا بھروسہ کرنا اور اسی کے آسرے پر زندہ رہنا اور لوگوں کی محتاجی سے تمہیں باہر نکال لاتی ہے۔ تمہاری زندگی کے بڑے تجربات تمہیں رب کا قدردان بناتے ہیں، اور جب انسان اپنے رب کا قدردان بن جاتا ہے نا، تو اللہ اپنے بندے کی خوشی سے اسے اتنا عروج عطا کرتا ہے جو اس کی پوری زندگی سنوار دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، میرا مدد تو اللہ ہی ہے جس نے کتابیں برحق نازل کی، اور وہ نیک لوگوں کو درست رکھتا ہے، اور جن کو اللہ سنوارتا ہے پکارتا ہے، اور نہ ہی تو تمہاری مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے گا۔ بے شک ایمان والوں کی صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور جانتے ہو تمہیں عروج عطا ہونے کی ایک خاص نشانی یہ بھی ہے کہ جب تمہارے دل میں بار بار ایک نامعلوم سی اداسی چھانے لگے اور تمہارے دل کی کیفیت نرم پڑنے لگے، تو یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ عنقریب تمہارا وقت بدلنے والا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقیناً وہ بہت بے شک بڑا اور مہربان ہے۔ اور یاد رکھو جو انسان رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے، اسے ایسی روشنیوں کے اجالے ملتے ہیں جس کا اس نے گمان بھی نہ کیا ہو، کیونکہ تہجد پڑھنے والے اللہ کی رحمتیں آسمان سے اترتی ہیں اور نور کے سارے دروازے اس پر کھول دیے جاتے ہیں۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ فرما رہا ہے، اور ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا کرے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ تم ہرگز اپنے گزرے ہوئے پر افسوس نہ کرو، کسی چیز کے چل جانے کا دکھ نہ کرو، کسی حسرت و ندامت میں ڈوبے نہ رہو، وہ وقار قادر مطلق جب چاہے تمہاری بگڑی سنوار دیں اور تمہیں عروج کی بلندیاں عطا کرتے۔ بے شک اس رب کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، تم بس صبر اور امید قائم رکھو، کیونکہ وہ وقت دور نہیں جب اللہ تمہیں آنے والے بہترین دن دکھائے گا اور تمہارے نصیب میں ایسا لکھ دے گا کہ تمہارا دل خوش ہو جائے گا، انشاءاللہ۔